بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آن لائن لیکچرز کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کے استاد فوزیہ نسیم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 14 ہے، 21 دسمبر 2020 پیر کا دن، اور آج ہمارا موضوع ہے کہانی نویسی۔ آپ کو آج کے کام کے لیے نردبان اردو کی ضرورت پڑے گی، اپنے پاس رکھیے نردبان اردو۔ کہانی نویسی، کہانی کی تعریف کیا ہے؟ کہانی ہندی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے قصہ، داستان، افسانہ، بھولی ہوئی بات، گزری ہوئی بات یا من گھڑت بات۔ کہانی کی تاریخ کیا ہو سکتی؟ کہانی کی ابتدا اس وقت ہو گئی، ابتدا سے مراد شروع اس وقت ہو گئی تھی جب سے انسان نے بولنا سیکھا۔ پرانے زمانے میں بادشاہ کہانیاں سنانے والوں کو بھی ملازم رکھتے تھے، جنہیں قصہ گو کہتے ہیں، جن کا کام نت نئی کہانیاں بادشاہ کو انتہائی دلچسپ انداز میں سنانا ہوتا تھا، اور کہانی پسند آنے پر انہیں انعامات سے بھی نوازا جاتا تھا۔ کہانی نویسی کا اصول کیا ہے؟ کہانی نویسی کے اصول یہ ہیں: کہانی سادہ اور آسان زبان میں لکھنی اور بیان کرنی چاہیے۔ کہانی ہمیشہ فعل ماضی میں تحریر یا بیان کی جاتی ہے۔ کہانی لکھتے وقت واقعات کی ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کہانی لکھنے کے لیے خاکہ دیا گیا ہو تو کہانی کے خاکے کو غور سے پڑھیں، یہ آپ کی مدد کے لیے دیا جاتے ہیں، اور پھر کہانی لکھیں۔ کہانی کے 3 حصے ہوتے ہیں: آغاز، واقعات اور اختتام۔ کہانی مختصر اور سادہ انداز میں لکھنی چاہیے۔ کہانی سبق آموز یعنی اخلاقی ہوتی ہے یا مزاحیہ۔ کہانی کو انتہائی دلچسپ انداز میں تحریر کرنا چاہیے تاکہ پڑھنے والا کو مزہ آئے اور آپ لطف اندوز ہو سکے، آپ کی کہانی پسند کی جا سکے۔ کہانی کا نام یا عنوان دلچسپ اور کہانی کے مطابق ہونا چاہیے۔ کہانی کا اہم ترین حصہ یعنی بہت زیادہ جو اس میں ضروری چیز ہوتی ہے وہ اس کے کردار ہوتے ہیں، یعنی کہانی جن کے بارے میں لکھی جاتی ہے۔ آج کا ہمارا کام ہے صفحہ نمبر 54 میں کہانی نویسی جو آپ کو بتائی گئی ہے۔ میں نے پہلے آپ کو کہانی کے اصول بتا دیے ہیں۔ ایک شکاری کا کسی کھیت کے کنارے جال بچھانا، اناج کے دانے بکھیرنا، کبوتروں کے غول کا گزر ہونا، اناج کے دانے دیکھ کر نیچے اتر آنا اور جال میں پھنس جانا، خوب پریشان ہونا، ایک بزرگ کا کبوتر کا مشورہ دینا، مل کر زور لگانا، جال سمیت اڑ جانا، شکاری کا افسوس کرنا۔ سبق: جی اب آپ کو یاد آئے کہانی کون سی ہے؟ پڑھی تو ہوگی یا سنی بھی ہوگی، ضرور سنی ہوگی کہ ایک آپ نے وہ کہانی سنی ہوگی کہ ایک شکاری نے کسی کھیت میں کبوتروں کو پکڑنے کے لیے جال بچھایا، اس پہ اناج کے دانے بکھیر دیے۔ کبوتروں کے غول کا وہاں سے گزر ہوا، اناج کے دانے دیکھ کر بھوک سے بیتاب ہو کر وہ نیچے اتر آئے اور دانہ دن کا چگنے لگے، جبکہ کچھ کبوتروں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ مت اترو، یہ کوئی سازش ہو سکتی ہے یا کوئی جال ہو سکتا ہے ہمارے لیے، لیکن ظاہر ہے نادان تھے، بھوک سے بیتاب تھے اور آسان دیکھا کہ ہمیں اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ انہوں نے دانہ چگنے کے لیے وہ اتر آئے اور دانہ چگنے لگے، اور اس دوران جب انہیں چگ کے اڑنا چاہا تو انہیں احساس ہوا کہ وہ تو جال میں پھنس چکے ہیں، اور اس دوران پچھتائے بھی۔ تو ایک بزرگ جو کبوتر تھا ان میں سے، اس نے کہا کہ ایک حل ہے کہ مل کر زور لگاؤ اور جال کو ہی لے اڑو۔ سارے کبوتروں نے اس بزرگ کبوتر کا مشورہ مانا اور پھر ایک ساتھ زور لگا کے جال کو لے اڑے، اور جو تھا شکاری وہ دیکھتا رہ گیا، حیران رہ گیا کہ یہ کیسا، یہ پہلا واقعہ تھا اس کی زندگی کا۔ لیکن اس سے ایک بڑا اہم سبق ملتا ہے کہ مل کر کام کریں تو مشکل ترین جو ہے کام بھی آسان ہو جاتا ہے، یعنی مل جل کر کام کرنا چاہیے، اتفاق میں برکت ہے۔ امید ہے آپ کو کہانی سمجھ آ گئی ہوگی، اور میں نے تو آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کیا ہے، آپ کو رہنمائی کی ہے تھوڑی سی، لیکن آپ اپنے الفاظ میں لکھیے اور جو آپ کو سمجھ آئے وہ کہانی لکھیے۔
اللہ حافظ.